السلام علیکم. میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ وعلیکم السلام. جی یہ وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے. بالکل. تو آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، مقصد حیات. میں کیوں ہوں. ہم کچھ ذرائع جیسے سائنس، فلسفہ اور خاص طور پر اسلام، ان کے زاویوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے. جی، اور مقصد یہی ہے کہ ان مختلف نظریات سے کچھ اہم باتیں نکالیں تاکہ زندگی کے اس گہرے سوال کو تھوڑا سمجھ سکیں. صحیح. تو یہ ایک انسانی جستجو ہے نا؟ مطلب صرف کھانا، کمانا، سونا، یہ تو نہیں ہو سکتی زندگی. نہیں، بالکل نہیں. بچپن میں وہ سوال ہوتا تھا نا، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہاں یاد ہے. لیکن شاید اصل سوال جو زیادہ گہرا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بننا ہی کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ صحیح کہا. اچھا، تو اگر ہم سائنس کی طرف دیکھیں، سائنس تو بتاتی ہے کہ ہم کیسے بنے. بالکل. بگ بینگ تھیوری، پھر ستارے بنے، زمین، اور پھر زندگی کا ارتقاء. یہ سب کیسے ہوا؟ سائنس اس میں کمال رکھتی ہے. ہاں، وہ پورا پروسیس تو سمجھا دیتی ہے. جی، لیکن جب سوال آتا ہے کیوں کا، یعنی اس سارے عمل کا، اس وجود کا مقصد کیا ہے، تو سائنس خاموش ہو جاتی ہے. ہاں، سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، کیوں کا نہیں. اس کے دائرہ کار میں مقصدیت یا معنی نہیں آتے. تو پھر اس کیوں کے جواب کے لیے ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑتا ہے، مذہب کی طرف، فلسفے کی طرف. جی، اور جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں اس کا آپ کہہ لیں کہ براہ راست جواب ملتا ہے. اچھا، جیسے سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت. اچھا، اب یہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت یعنی صرف نماز، روزہ، حج. ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. وسیع کس طرح؟ یعنی صرف رسومات نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان، اس کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور کرنا، اپنی ذات پہ غور کرنا، پھر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. مطلب ہر کام کو، ہر عمل کو اللہ کی رضا سے جوڑ دینا، گویا پوری زندگی ہی عبادت بن جائے. اچھا، تو یہ ایک مکمل طرز حیات ہے، پھر صرف چند اعمال نہیں. جی بالکل. اور یہ بات ایک اور جگہ بھی آتی قرآن میں، سورۃ المومنون میں. سوال کیا گیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ یہ تو سیدھا چیلنج ہے ایک طرح سے، کہ اپنی زندگی کو فضول نہ سمجھو. بالکل. یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ نہیں، تمہارا وجود بے مقصد نہیں ہے. اور پھر بار بار غور و فکر کی دعوت ہے. افلا تتفکرون؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جی، کائنات پر بھی غور، اپنی ذات پر بھی غور. مقصد کو سمجھنے کے لیے سوچنا ضروری ہے. یہ دلچسپ بات ہے کہ یہی غور و فکر کی اہمیت فلسفے میں بھی ملتی ہے، جیسے افلاطون کا قول ہے. ہاں، دی ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، یعنی بغیر سوچے سمجھی زندگی جینے کے لائق نہیں. تو گویا خود سے سوال کرنا، اپنی زندگی کو جانچنا، یہ انسانیت کا لازمی حصہ ہے، چاہے فلسفہ ہو یا مذہب. بالکل، خود شناسی بہت اہم ہے. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے اکثر ذہنوں میں، تقدیر اور اختیار کا. ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، تو پھر ہماری کوشش، ہمارے اختیار کا کیا مطلب؟ جی دیکھیں، ان ذرائع کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اسلام ان دونوں میں ایک توازن قائم کرتا ہے. توازن؟ ہاں، ہمارا وجود میں آنا، ہمیں پیدا کیا جانا، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اس کی مرضی ہے، یہ تقدیر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس زندگی میں ہمیں راستہ چننے کا اختیار دیا گیا ہے. ہم اچھائی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا، یہ ہمارا انتخاب ہے. یعنی بنایا اللہ نے، پر کرنا کیا ہے یہ ہم پر چھوڑا. کچھ یوں سمجھ لیں جیسے ایک مصور ہے، وہ ایک تصویر بناتا ہے، تو تصویر کا وجود میں آنا مصور کی مرضی اور پلان کا نتیجہ ہے نا؟ ہاں، وہ خود بخود نہیں بن جاتی. تو انسان کا وجود بھی اللہ کے ایک شعوری فیصلے کا نتیجہ ہے، اتفاق نہیں. لیکن اس تصویر میں رنگ کیسے بھرنے ہیں، اسے کیسا بنانا ہے، اس میں اختیار شامل ہے. یہ اچھی مثال ہے. تو اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں تو مقصد کیا بنتا ہے؟ صرف عبادات؟ نہیں، جیسا پہلے کہا، عبادت کا مفہوم وسیع ہے. تو عملی طور پر مقصد بنتا ہے سیکھنا، خود کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو جاننا اور انہیں استعمال کرنا، اور شاید سب سے اہم، دوسروں کے لیے رحمت بننا. دوسروں کے لیے رحمت؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خاص صلاحیت دی ہے،
कोई काबिलियत, कोई हुनर। सही। और हमें जो मुश्किलात आती हैं वो भी शायद किसी मकसद से होती हैं। तो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करके दूसरों की ज़िंदगी में आसानी लाना, उनके काम आना। यानी शायद हमारा कोई छोटा सा अमल किसी की बहुत बड़ी मदद बन जाए, या शायद हम अनजाने में किसी की दुआ का जवाब बन जाए। बिल्कुल, यही रहमत बनना है। तो अगर हम सारी बात समेटें कि इंसान को बनाया गया ताकि वो अल्लाह को पहचाने, खुद को पहचाने, और फिर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए, खिदमत खल्क के लिए। ये एक सफ़र है, खुद शनासी से शुरू होकर दूसरों के लिए रहमत बनने तक का। तो ये था हमारा आज का मौजू, ज़िंदगी का मकसद, मुख्तलिफ ज़ावियों से एक मुख्तसर जायज़ा। जी, और आखिर में एक सवाल सामीन के लिए छोड़ जाते हैं गौर करने के लिए। वो क्या? वो कौन सी एक ख़ास सलाहियत या खूबी है जो शायद आप अपने अंदर पहचानते हैं, जिसे इस्तेमाल करके आप दूसरों की ज़िंदगी में हकीकी मानों में रहमत और आसानी ला सकते हैं।